لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مدرسہ حمایت الاسلام کے محترم صدر اور ذی وقار ناظم کلیہ، دیگر اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، اس نشست میں میرے اور آپ کے لیے بطور طالب علم ایک اہم اور ضروری بات آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. اس بات کو رکھنے سے پہلے ایک بات یہ کہ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں پڑھنے کے دوران ہی سے مدرسہ حمایت الاسلام کا نام ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے فی الحال ہمیں یہ سعادت ملی ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں. جو قدیم ادارے ہوتے ہیں، ان کی جو خدمات ہوتے ہیں، ان کی جو تاریخ ہوتی ہے، اس سلسلے میں ایک طرح کی عقیدت رہتی ہے، ایک طرح کی کھوج رہتی ہے، جاننے کی تمنا رہتی ہے. اور نہ ہی کہ آج میں یہاں پر موجود ہوں الحمدللہ، ساتھ میں یہاں پر ناظم کلیہ، دیگر جو قدیم اساتذہ ہیں، ہمارے معاصرین ہیں، ان سے جو پیار اور محبت، جو تکریم ملی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے، استاذ الاساتذہ مولانا حافظ الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ، آپ نے اپنی ایک تحریر میں لکھا جو مجلہ البیان کے آغاز میں وہ موجود ہے. کہا کہ تقریباً 1963 پر 3 جب آپ زیر تعلیم تھے جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں، وہاں پر آپ کی جو ہے ملاقات ہوئی تھی جناب حکیم عبدالقادر صاحب سے رحمہ اللہ. وہاں پر اس کے مشورے ہوئے، وہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے، پھر جو ہے اس کی تاسیس ہوئی وغیرہ وغیرہ. ایک مبارک جگہ پر، ایک محترم جگہ پر. میں مختصر سے وقت میں ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تخلیق کے مظاہر ہیں بہت ہیں، اس میں ہم انسان بھی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا فرمائے ہیں، تخلیق کا یہ جو ہم مظہر ہیں، اس میں بہت ہی مضبوطی ہے، حسن ہے، جمال ہے. لیکن ضروری ہے کہ ہم اس حسن کو باقی رکھیں. اللہ تعالیٰ کی یہ جو تخلیق ہے، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اس کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی یہ جو خلقت ہے، اس میں تغیر نہیں لانا چاہیے، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، اس کو مسخ نہیں کرنا چاہیے. بہت بڑا خسارہ ہے اس میں، بحیثیت انسان بھی اور بحیثیت ایک دینی طالب علم بھی ہماری اپنی ایک شناخت ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے. سارے انسانوں میں جس طرح سے مسلمانوں کا لباس، ان کا چلن پھرن، ان کا اٹھنا بیٹھنا سب جو ایک تمیز پیدا کر دیتا ہے، ویسے ہی ایک دینی طالب علم کی اپنی شخصیت ہے، اس کی اپنی شناخت ہے. اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کی گفتگو، اس کے سر پر ٹوپی، پھر اس کا ایک عام لباس جس سے معلوم ہو کہ یہ حافظ قرآن ہے، یہ عالم دین ہے. اس احساس برتری کے ساتھ جینا چاہیے، احساس کمتری کے ساتھ نہیں. کبھی کسی مرحلے میں مروب نہیں ہونی چاہیے، ہماری شناخت کی حفاظت کرنی چاہیے. میں آپ کو ایک اہل علم کی زبانی ایک اہم بات بتاتا ہوں. ایک کتاب ہے طبقات الشافعیہ الکبریٰ، علامہ تاج الدین عبد الوہاب السبکی رحمہ اللہ، جو علامہ تقی الدین السبکی رحمہ اللہ کے فرزند ہیں. اپنے وقت کے ایک بڑے عالم دین، 771 ہجری آپ کا سن وفات ہے. آپ کی جو کتاب ہے طبقات الشافعیہ الکبریٰ،
اس میں آپ نے ایک عالم دین کا ترجمہ حیات میں ایک خاص بات بیان کی ہے، جن کا نام ہے احمد ابن عیسیٰ ابن رضوان، کمال الدین لقب تھا آپ کا، ابو العباس کنیت تھی آپ کی، القلیوبی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کا سن وفات 680 پر 9 ہجری بتایا ہے، لیکن تاج الدین السبکی رحمہ اللہ نے 691 آپ کا سن وفات ہجری بتایا ہے۔ اپنے وقت کے وہ ایک عالم دین ہے، 7ویں صدی ہجری کے اواخر کی۔ ایک کتاب ہے التنبیہ فی الفقہ الشافعی، جو ابو اسحاق ابراہیم ابن علی ابن یوسف الشیرازی رحمہ اللہ کی ہے، التنبیہ فی الفقہ الشافعی، 476 ہجری سن وفات ہے آپ کا۔ اس کتاب کے شارح بھی ہیں آپ۔ اچھا، بات کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ علامہ تاج الدین السبکی رحمہ اللہ نے کہا کہ شیخ احمد ابن یوسف ابن رضوان، جن کا بھی میں نے نام ذکر کیا آپ کے سامنے، انہوں نے جو کتاب ہے التنبیہ فی الفقہ الشافعی، اس کی شرح کے دوران آپ نے ایک بات لکھی ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، جو سورۃ الاحزاب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اس آیت میں جو سورۃ الاحزاب کی ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرح ارشاد فرمائے کہ آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور عام جو مسلم عورتیں ہیں، مسلم خواتین ہیں، ان کو جلباب یعنی نقاب کا حکم دیا گیا کہ نقاب پہنیں، برقع میں رہیں، با پردہ رہیں۔ ایسا کیوں؟ کہا کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ ان خواتین میں جو بے پردہ ہیں ان کے مقابل مسلم خواتین با پردہ رہیں، تاکہ ان کا با پردہ رہنا اس بات کی علامت ہو کہ یہ مسلم خواتین ہیں، یہ شریف خواتین ہیں، یہ دیندار خواتین ہیں، تاکہ کوئی ان کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کرے، ان کے اپنی شناخت باقی رہے، وہ باہر جائیں تو لگے کہ جو یہ مسلم خواتین ہیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ انہیں کسی طرح کی کوئی اذیت نہ ہو، ان کی اپنی شناخت ہونی چاہیے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں شیخ احمد ابن یوسف ابن رضوان القلیوبی رحمہ اللہ کے حوالے سے علامہ تاج الدین عبد الوہاب السبکی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ ان ما يفعله علماء هذا الزمان من لباسهم من سعة الاكمام وكبر العمى ولبس الطيالس حسن وان لم يفعله السلف۔ آپ نے کہا کہ اپنے زمانے کے اعتبار سے کہ ہمارے زمانے میں علماء جس طرح کا کرتا پہنتے ہیں، ان کی جو آستین جس طرح کی لمبی اور چوڑی ہوتی ہے، اس میں وہ کتابیں بھی رکھا کرتے تھے، بڑے بڑے عمامے باندھتے تھے، اور مخصوص انداز میں عام لباس کے اوپر وہ کسی طرح کی کوئی شال وغیرہ بھی اوڑھتے تھے۔ تو کہا کہ علماء کا یہ جو عام لباس بنتے جا رہا ہے ہمارے زمانے میں، کہا کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ کیوں؟ بھلے ہی سلف میں اس طرح کا لباس رائج نہیں تھا، لیکن ہمارے زمانے میں علماء کی اپنی ایک شناخت جو بنتی جا رہی ہے، کہا کہ بہت ہی عمدہ چیز ہے۔ لأنه فيه تمييز لهم ويعرفون به ويلتفت إلى فتاويهم وأقوالهم، کہ اس کی وجہ سے علماء عام مسلمانوں میں پہچانے جاتے ہیں، لوگ ان کی طرف رجوع کریں گے، ان کے فتاووں پر عمل کریں گے، ان کے اقوال پر عمل کریں گے۔ اس لیے کہ اگر جو ہے مطلب بھلے ہی ہمارے پاس کتاب و سنت کا علم ہو، لیکن لباس ایک عادی لباس ہو، ظاہر بات ہے ایک مسلمان کہہ کر کے سلام کر کے نکل جائیں گے، ان سے رجوع نہیں کریں گے، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، ان سے مسائل نہیں پوچھیں گے، یا معلوم کر لیا جائے تو اعتبار نہیں کریں گے۔ اہل علم کا اپنا ایک لباس ہے، ان کی اپنی ایک شناخت ہے، اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ یہاں مدرسے میں بیٹھے ہیں، اس وجہ سے اس لباس کے عادی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پورے شرح صدر کے ساتھ پہنے، پورے یقین کے ساتھ پہنے، انشراح صدر کے ساتھ پہنے، اور احساس برتری ہو، مرغوبیت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کتاب و سنت کا علم عطا کی ہے، اہل علم کی اپنی اپنی شناخت ہے، ان کا اپنا ایک لباس ہے، اس کو ہمیشہ باقی رکھیں، سفر میں بھی، حضر میں بھی، جمعہ کے لیے نہیں، عیدین کے لیے نہیں، کسی تقریب کے لیے نہ ہو، یا محض تدریس کی حد تک نہ ہو، یا جو ہے مطلب کسی مسجد میں جائیں اس کے لیے نہ ہو، ہمیشہ کے لیے ہماری اپنی ایک شناخت ہونی چاہیے۔
میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا ہوں. ایک حدیث ہے بہت ہی معروف، امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ اپنی سنن کی کتاب اللباس میں اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں. حدیث بہت ہی معروف ہے. عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے حکم نہیں لگائے، سکوت اختیار فرمائے ہیں. لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں اس حدیث پر اپنی عادت کے مطابق تفصیلی کام کیا اور صحیح کا حکم لگائے ہیں. بہرحال حدیث سندن صحیح ہے. حدیث اتنی معروف ہے کہ میں سمجھتا ہوں سب کو یاد بھی ہوگی. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم. اس حدیث کی شرح میں جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں واقعتاً وہ حیران کن ہے. ایک عالم دین ہے جن کا نام احمد ابن حسین، جن کی کنیت ابو العباس، لیکن علمی دنیا میں ابن رسلان سے جانے جاتے ہیں. ابن رسلان سنن ابی داؤد کی شرح لکھی انہوں نے، جو شرح سنن ابی داؤد سے معروف ہے، 20 جلدوں میں ہے ہمارے پاس الحمدللہ. فلسطینی عالم دین ہے، 9ویں صدی ہجری کے 844 ہجری آپ کا سن وفات ہے. علامہ ابن رسلان رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں جانتے ہیں کیا لکھا؟ آپ نے کہا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. جس شخص نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، لباس میں، ان کے خاص عادات و اطوار میں جو کسی کی شناخت بن جائے، تو کہا کہ اس کا معاملہ انہی کے ساتھ ہوگا. اس حدیث کی شرح میں آپ نے لکھا، کہا کہ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ مَن تَشَبَّهَ مِنَ الْجِنَانِ بِالْحَيَّاتِ الْمُؤْذِيَاتِ وَظَهَرَ لَنَا فِي صُورَتِهِمْ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ. آپ نے کہا کہ ایک سانپ کا گزر ہو رہا ہے، عام طور پر انسانوں کے مابین اگر آ جائے تو انسان مار دیتا ہے اس کو، لیکن اگر جن کی بات ہو کہ ان من تشبہ من الجنان بالحیات المؤذیات، ایک جن ہے جن کی جو تخلیق ہوئی ہے ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ہم جن کو نہیں دیکھ سکتے. جو کہتا ہے کہ میں نے جن کو دیکھا اس کے اصلی روپ میں دیکھا، وہ کذاب انسان ہے، جیسے کہ امام شافعی نے کہا رحمہ اللہ. ناممکن سی بات ہے کہ جن کو اس کے اصلی حالت میں دیکھ سکے. انسان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بینائی میں وہ قوت نہیں رکھی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں کو اتنی قوت عطا فرمائے ہیں کہ وہ اپنا روپ بدل سکتے ہیں مخصوص انداز میں. جتنی کہ اللہ نے قوت دے رکھی ہے وہ سانپ کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں. علامہ ابن رسلان رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم جن کو کیوں ماریں گے؟ وہ ہم کو دکھائی بھی نہیں دیتا نا. جن ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ اسے لڑائی کریں، کہ اس کو ماریں، اس کو قتل کریں، کوئی معاملہ ہو جائے تو نہیں مار سکتے ہیں. لیکن کہا کہ اگر وہ سانپ کی شکل اختیار کر جائیں اور سانپ کی شکل میں وَظَهَرَ لَنَا فِي صُورَتِهِمْ، اگر سانپ کی شکل اختیار کر جائے اور سانپ کی شکل اختیار کر کے ہمارے سامنے آ جائے تو انسان جو ہے اپنے بچاؤ کے لیے اس کو مار دے گا. تو کوئی جن کو نہیں مارا ہے، اس نے سانپ کو مارا ہے. تو کہا کہ دیکھو اس نے اپنی شباہت کون سی اختیار کی؟ جن نے ایک سانپ کی، تو خامخواہ کا مارا گیا. اس کے روپ میں آیا اور سانپ کو مارنے کا حکم ہے اگر اس کو تکلیف دیتا ہے، اور مارا گیا. وہاں پر اپنی شناخت میں ہوتا تو بچ جاتا، دوسروں کی شناخت اختیار کرنے کو ایسا مارا گیا. فَإِنَّهُ يُقْتَلُ. سنن ابی داؤد ہی کی کتاب ہے کتاب الادب کی حدیث ابی ہریرہ، معروف حدیث ہے بسند صحیح. شیخ البانی نے صحیح کہا اس حدیث کو. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، عفواً کتاب الادب کی نہیں، کتاب الصلاۃ کی حدیث سنن ابی داؤد کی. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحیۃ والعقرب. دوران نماز بھی سانپ اور بچھو آ جائیں تو نماز توڑ کر کے مار دیں گے اس کو، بھلے ہی وہ جن رہا ہو اور سانپ کی شکل اختیار کر گیا ہو. دیکھو اپنی اصلی شناخت میں ہوتا تو بچ جاتا، دوسروں کی شناخت اختیار کرنے کی وجہ سے وہ مارا گیا ہے. تو جس طرح سے یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت میں جو عزت رکھی ہے، اس کے حاملین کا جو مقام اللہ نے بیان کیا ہے. علماء کا اپنا کوئی لباس ہو، جس علاقے میں رہتے ہیں اس کو انہوں نے اختیار کیا ہو، اللہ نے اس لباس میں بھی عزت رکھی ہے، اس میں تکریم کا پہلو رکھے ہیں. آپ اس کو اختیار کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرے میں اس کی بڑی عزت رکھی ہے. لوگ احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ عزت دیتے ہیں. لیکن دیکھو مرعوب ہونے کی وجہ سے
ٹوپی نکال دیتے ہیں، کسی اور لباس میں آ جاتے ہیں، ظاہر بات ہے لوگ ان کے عام لوگوں کی طرح ہی معاملہ کریں گے ان کو ممبر پر نہیں چڑھائیں گے، محراب پر نہیں کھڑا کریں گے، ان سے مسئلے نہیں پوچھیں گے ان کو۔ آپ نے اپنی شناخت بدلی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تکریم اور وہ عزت کا وہ جو پہلو تھا وہ بھی نکال لیتے ہیں، سبحان اللہ، چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو۔ کچھ لوگ سفر میں جو ہے اس کا لحاظ نہیں کرتے، حضر میں لحاظ کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر پہلو اس کو اختیار کریں۔ اللہ نے کتنی بڑی چیز سے نوازے ہم کو، کتاب و سنت کا علم عطا فرمائے۔ ہمارے جو بزرگوں نے، حکیم عبد القادر صاحب رحمہ اللہ، یا ان کے جو بھی مشاورین رہے ہیں، استاد الاساتذہ مولانا حافظ رحمٰن اعظم رحمہ اللہ ہوں، یا آپ کے بڑے فرزند ہوں مولانا ثناء اللہ عمری رحمہ اللہ، یا جو جامعہ دارالاسلام عمر آباد کے ایک عرصے تک جو سرپرستی رہی ہے، ان بزرگوں کا کیا مقصد رہا ہے، اور جو ان کے اخلاق ہیں، چاہے جو ہے ان کی سلبیہ اولاد ہو، چاہے جو ہے مطلب ان کی جو معاونین ہو جو اس ادارے کو لے کے چل رہے، کیا مقصود ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ جو کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے والے یہاں پر آئیں، اس کی نشر و اشاعت کرنے والے ہوں، اس کو جو عام کریں، تو ظاہر بات ہے اہل علم کا جو عام لباس ہے جس معاشرے میں، اس کو آپ ہمیشہ باقی رکھیں، سند لینے تک بھی، سند لینے کے بعد بھی، ہمیشہ کے لیے کسی طور پر بھی، چاہے آپ جو ہے مطلب بس اسٹینڈ چلے جائیں، ریلوے اسٹیشن چلے جائیں، ہوائی اڈے پہ چلے جائیں، کسی اور ملک میں چلے جائیں، ہوٹل چلے جائیں، صرف مسجد کے حد تک، مدرسے کے حد تک اس لباس کو نہ رکھیں۔ اپنے اندر یہ جو انشراح صدر والی کیفیت ہونی چاہیے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب و سنت کا علم عطا کی ہے، اس کے اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سعادت کو سعادت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر میں جو اساتذہ مدرسہ حمایت الاسلام ہیں، ناظم کلیہ ہیں، دیگر اساتذہ ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں الفاظ میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں کہ جامعہ محمدیہ سے جو وفد آیا ہے، ہماری جو تکریم کی گئی ہے، جو پیار ہم کو دیا گیا ہے، جو اپنائیت ہم کو ملی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ دل میں جو یہ چیز ہمیشہ باقی رہے گی، ہمیشہ یہ چیزیں یاد رہ جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک بخت مسلمان بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنتی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔